السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مکننا لہ فی الارض جعلنا لہ فیہا مکانۃ واعتلاء وآتیناہ من کل شیء سببا۔ ذل کا یہاں پر ذکر چل رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے اسے زمین میں تمکین عطا کی، یعنی اس کو مکانت اور قدرت و طاقت عطا کی۔ انا مکننا لہ فی الارض، تفسیر کی جعلنا لہ فیہا مکانۃ واعتلاء، ہم نے اس کے لیے زمین میں مکانت اور قدر و منزلت و اعتلاء اور بلندی عطا کی۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، اور اس کو ہر چیز سے سبب دیا، سبب عطا کیا۔ اب ہر چیز سے سبب، تو دنیا کی ہر چیز تو نہیں دی، نہ ہی دنیا کی ہر چیز کا ذریعہ دیا، تو اس لیے صاحب تفسیر نے تفسیر کی ارادہ من اغراضہ و مقاصدہ فی ملکہ، یعنی اپنی سلطنت میں جن اغراض و مقاصد کا انہوں نے قصد کیا، ذوالقرنین نے قصد کیا، ان کا سبب عطا کیا ہم نے۔ اب سبب کسے کہتے ہیں؟ تو سبباً کی تفسیر کر رہے ہیں طریقاً موصلاً الیہ، یعنی ملک و سلطنت میں کوئی کام کرنا چاہتے یا کہیں تک پہنچنا چاہتے، تو اس کے لیے پہنچنے کا ذریعہ اور پہنچنے کا راستہ جو بھی ہو، پہنچانے والا، اسے سبب کہتے ہیں۔ اب سبب کے اندر یہ عموم ہے، اگر کسی جگہ پر جانا چاہتے تو اس کے لیے اللہ نے راستہ بنا دیا، تو جو وہ راستہ وہاں تک پہنچا دیتا۔ کوئی کام کرنا چاہتے تو کام کے لیے کوئی ذریعہ بنا دیا کہ وہی ذریعہ ہی سبب ہے، تو سبب میں عموم ہے۔ سبباً اے طریقاً موصلاً الیہ، اس تک پہنچانے والا طریقہ۔ فاتبع سبباً، تو ذوالقرنین ایک سبب کے پیچھے پڑا۔ والسبب، سبب کسے کہتے ہیں؟ تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں والسبب ما یتوصل بہ الی المقصود، سبب وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے مقصود تک پہنچا جائے۔ اگر کہیں پر منزل ہے تو راستہ اس کے لیے سبب ہے، یا کوئی اور کام کرنا ہے تو اس کام کا کوئی بھی سبب، کوئی بھی ذریعہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی نجار کو کرسی بنانا ہے تو کرسی بنانے کے لیے لکڑی چاہیے، اور نجاریت کے آلات چاہیے، تو یہ سب اس کے لیے سبب ہوں گے۔ تو جو بھی مقصود تک پہنچائے وہ سبب ہے۔ فرماتے ہیں والسبب ما یتوصل بہ الی المقصود، سبب وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے مقصود تک پہنچا جائے۔ من علم، خواہ وہ علم ہو، عموم دکھا رہے ہیں، خواہ علم ہو، اور قدرت یا قدرت ہو، تو قدرت بھی سبب ہے۔ کسی کام کے کرنے کی طاقت، وہ بھی اس کام کے لیے سبب ہے۔ کسی کام کے کرنے سے پہلے اس کا علم ہونا، وہ علم بھی اس کا سبب ہے۔
فاراد بلوغ المغربی فاتبع سببا، فاتبع سببا میں یہاں پر فا جو دکھا رہے ہیں کہ فاتبع سببا، تو وہ ایک سبب کے پیچھے پڑا، تو یہ فا تعقیبیہ ہے، اس سے پہلے کیا ہے وہ نکال کر دکھایا۔ فرمایا فاراد بلوغ المغرب، تو ذوالقرنین نے مغرب تک پہنچنے کا ارادہ کیا، فاتبع سببا، تو ایک سبب کے پیچھے پڑا، یوصلہ الیہ، جو سبب اس مغرب تک اسے پہنچائے، حتی بلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا۔ وَكَذَلِكَ أَرَادَ الْمَشْرِقَ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، ایسے ہی ذوالقرنین نے مشرق کا ارادہ کیا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو ایک سبب کے پیچھے پڑا۔ وَأَرَادَ بُلُوغَ السَّدَّيْن، ایسے ہی اس نے سدین یعنی دو پہاڑوں تک پہنچنے کا ارادہ کیا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس وہاں پر بھی ایک سبب کے پیچھے پڑا۔ تو اب یہاں پر یہ دکھا دیا صاحب تفسیر نے کہ ذوالقرنین نے 3 سفر کیے۔ اب آگے فرماتے ہیں فَأَتْبَعَ سَبَبًا ثُمَّ أَتْبَعَ، اتبع سبباً یعنی ایک سبب کے پیچھے پڑا، ثم اتبع، پھر پیچھے پڑا۔ کوفی و شامی، یہ قرات اتبع جو ہے، یعنی پہلی جگہ پر اتبع سبباً اور اس کے بعد میں ثم اتبع سبباً آگے آ رہا ہے، دونوں میں اتبع یعنی باب افعال سے اتبع، یہ کوفی اور شامی قرات ہے۔ کوفی کا مطلب ہوتا ہے کہ حمزہ کوفی، عاصم کوفی، علی کسائی، یہ قراء جو ہیں وہ کوفی کہلاتے ہیں۔ اور شامی کا مطلب ہوتا ہے ابن عامر شامی۔ ان لوگوں کی قرات باب افعال سے اتبع ہے، وہی فرمایا فاتبع سبباً، پھر اس کے بعد میں ثم اتبع جو آ رہا ہے، ان میں قرات باب افعال سے کوفی و شامی، کوفی اور شامی کی قرات ہے۔ الباقون بوصل الالف و تشدید التاء، اور باقی قراء جو بچے، ان ہم نے جن قاریوں کا ذکر کیا تو یہ 4 قاری ہو گئے، ابن عامر شامی، حمزہ کوفی، عاصم کوفی، علی کسائی، ان 4 قاریوں کی قرات تو باب افعال سے ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی قاری بچے، مثلا ابن کثیر مکی ہیں، ابو عمرو بصری ہیں، نافع مدنی ہیں، ان تمام کی قرات جو ہے وہ افعال سے نہیں ہے بلکہ افتعال سے ہے، اور وہاں پر انہوں نے اتبع پڑھا ہے، ثم اتبع سببا، یہ پڑھا۔ فرماتے والباقون بوصل الالف، باقی لوگ الف وصل کے ساتھ اور تا کی تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اتبع۔ عن الاسمعی، اسمعی سے ایک روایت ہے۔ اب روایت سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں صاحب تفسیر کہ اتبع اور اتبع میں کیا کوئی فرق بھی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اسمعی سے یہ مروی ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اتبع جب بولا جاتا ہے تو اتبع یتبع، اتباع باب افعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے جا ملنا، کسی کے پیچھے چلنا اور چل کر اس سے جا ملنا، تو جا ملنا، اس سے مل جانا، اس کا معنی ہوگا۔ جبکہ افتعال سے پڑھا جائے اتبع تو اس کا معنی ہوگا پیچھے چلنا، اگرچہ اس سے نہ ملا ہو۔ تو ملنے اور نہ ملنے میں کے معنی میں دونوں کے درمیان فرق ہے۔ وہی فرماتے ہیں عن الاسمعی، اسمعی سے مروی ہے اتبع لحقہ، اتبع کا معنی ہوتا ہے جا ملنا، اتبع وہ پیچھے پڑا یعنی لحقہ جا ملا، واتبع اقتفا، اور اتبع کا معنی ہوتا ہے اقتفا پیچھے چلنا، وان لم یلحق اگرچہ وہ نہ ملا ہو، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین
سورج کی غروب گاہ پر پہنچا، ڈوبنے کی جگہ پہنچا۔ تو ڈوبنے کی جگہ، اب سورج تو گھومتا رہتا ہے، وہ تو کہیں ڈوبتا نہیں ہے، تو یہاں پر مغرب کا کیا مطلب ہے؟ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ یا سورج کے نکلنے کی جگہ، تو مغرب اور مطلع کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ مطلب بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اصل میں سورج تو کبھی نہیں ڈوبتا ہے، کیونکہ یہ زمین جو ہے اس کے ارد گرد وہ تو ہمیشہ چکر لگاتا رہتا ہے، تو وہ تو ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر ڈوبنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ عمارتیں جہاں پر ختم ہو جائیں، اب اس کے بعد کچھ نظر نہ آئے، عمارتیں وغیرہ نہ ہوں، تو وہاں پر اگر آدمی دیکھے جہاں تک نظر دوڑے، تو کچھ جب نظر نہیں آئے تو وہاں پر لگتا ہے اسے کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ مثلا سمندر میں اگر کوئی شخص کنارے پر کھڑا ہو جائے، ایسی جگہ پر کھڑا ہو جائے کہ سمندر کی طرف نظریں دوڑائے اور بیچ میں کوئی عمارت نہ ہو، اب اگر سورج بہت دور جب چلا جائے گا تو لگے گا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا ہے۔ تو یہاں پر مغرب کا معنی سورج کے ڈوبنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی حقیقت میں نہیں ڈوبنے کی جگہ مراد ہے، بلکہ یہاں پر نظروں میں ڈوبنے کی جگہ مراد ہے، یعنی منتہائی عمارت، نظروں میں وہ ڈوب جاتا ہے، ورنہ تو وہ حقیقت میں نہیں ڈوبتا۔ وہی فرماتے ہیں صاحب تفسیر، اے منتہل عمارہ، عمارت کی انتہا کی جگہ کو پہنچ گیا، مغرب کی جانب۔ وقزل مطلع، ایسے ہی مطلع، وہاں پر بھی طلوع جو ہوتا ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہیں سے وہ نکلتا ہے، وہاں پر بھی یہی ہے کہ ہمیں نکلتا ہوا نظر آتا ہے منتہائی عمارت میں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدء امرہ انہ وجد فی الکتاب ان احد اولاد سام یشرب من عین الحیات فیخلد فجعل یسیر فی طلبها والخضر وزیرہ وابن خالتی فظفر فشرب ولم یظفر ذوالقرنین۔ ذوالقرنین نے جو سفر کرنے کا معاملہ ذوالقرنین کا ہوا، اس کے بارے میں حدیث پاک میں یہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالقرنین نے اس سے پہلے کی کسی کتاب میں یہ پڑھا کہ سام ابن یاسف ابن نوح جو ان کی اولاد سے کوئی شخص ایسا ہوگا جو چشمہ حیات سے پانی پی لے گا اور وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بات پڑھی۔ تو یہ پڑھنے کے بعد ذوالقرنین چشمہ حیات کے تلاش میں نکلا، اور حضرت خضر علیہ السلام وہ ذوالقرنین کے وزیر تھے اور اس کے خالہ کے بیٹے بھی تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام چشمہ آب حیات کو انہوں نے حاصل کر لیا اور اس سے پی لیا، لیکن ذوالقرنین کو وہ میسر نہیں ہو پایا، اس لیے چشمہ آب حیات کو تلاش کرنے کے لیے ذوالقرنین نکلا۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدء امرہ انہ وجد فی الکتاب، اس کے ذوالقرنین کے معاملے کا آغاز اس سے ہوا کہ اس نے کتاب میں پایا کہ سام ابن نوح کی اولاد میں سے کوئی ایک، ان احد اولاد سام کی اولاد میں سے کوئی ایک، یشرب من عین الحیات، آب حیات کے چشمے سے پی لے گا، فیخلد، تو وہ ہمیشہ رہے گا، فجعل یسیر فی طلبها، تو اسی کی تلاش میں وہ نکل پڑا، والخضر وزیرہ، اور خضر اس کے وزیر تھے، وابن خالتی، اور اس کے خالہ کے بیٹے تھے، فظفر، تو حضرت خضر تو کامیاب ہو گئے، فشرب، تو انہوں نے پی لیا، ولم یظفر ذوالقرنین، اور ذوالقرنین ہمکنار نہ ہو سکے، یعنی ان کو چشمے آب حیات نہیں مل پایا۔ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، جب مغرب شمس میں پہنچا تو سورج کو دیکھا کہ وہ
ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اب کیچڑ والے چشمے میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا، تو میں نے وہ معنی بتایا کہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوبنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر ان عمارتوں کی انتہا ہو گئی، اور اس کے آگے چشمہ تھا، پانی پانی تھا، اور وہ پانی ایسا تھا جھیل وغیرہ کی طرح جس میں کیچڑ وغیرہ بھی ہو، تو وہاں پر نظروں میں یہ آیا کہ یہ سورج جو ڈوب رہا ہے وہ اسی کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، تو وہ دیکھنے کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں۔ وجدہا تغرب فی عین حمیئہ، تو اس سورج کو دیکھا کہ وہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اب حمیئہ کا معنی کیچڑ ہوتا ہے، تو عین حمیئۃ کیچڑ کا چشمہ، یعنی کیچڑ والا چشمہ، تو وہ اسی لیے لفظ ذات نکال کر دکھایا، ذات حمیئۃ، من حمیئت، حمیئۃ البئر، یہ حمیئۃ البئر سے ہے، اور حمیئۃ البئر کا معنی کیا ہے؟ اذا صارت فیہا الحمیۃ، جب اس کے اندر کیچڑ ہو جائے، گدلا پن ہو جائے۔ تو ایک قرات حمیئۃ ہے، اور ایک قرات یہاں پر حامیۃ بھی ہے۔ حامیۃ یہ گرم کے معنی میں ہوگا، تو دو قراتیں ہیں۔ حامیۃ یہ شامی اور کوفی قرات ہے، یعنی شامی کا مطلب ابن عامر شامی کی، اور کوفی کا مطلب حمزہ کوفی، عاصم کوفی، علی کسائی، جبکہ امام حفص جو ہے وہ بھی کوفی ہیں، لیکن ان کی قرات حامیہ نہیں ہے بلکہ ان کی قرات حمیئہ ہے۔ وہی صاحب تفسیر فرماتے ہیں حامیہ شامی و کوفی، یہ حامیہ یعنی گرم کے معنی میں یہ شامی قرات ہے اور کوفی قرات ہے نا، غیر و حفص، امام حفص کے علاوہ، بے معنی حارہ، گرم کے معنی میں۔ اب دو قراتیں ہیں، لیکن دونوں قراتوں کا کوئی نہ کوئی ماخذ ہے، روایتیں دونوں قراتوں سے متعلق ہیں، اس لیے صاحب تفسیر وہ روایتیں بھی ذکر کر دیتے ہیں جن روایتوں میں کسی روایت سے تائید ہو جاتی ہے شامی اور کوفی قرات کی، اور کسی روایت سے تائید ہو جاتی ہے حامیہ یعنی گرم والی، جو حامیہ جو قرات ہے اس کی تائید ہو جاتی ہے۔ اسی کو صاحب تفسیر ذکر کرتے ہیں۔ عن ابی ذر، حضرت ابو ذر سے مروی ہے، کنت ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ردیف کا معنی جانور پر دو لوگ بیٹھے ہوں تو پیچھے والا جو ہوتا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے، پیچھے بیٹھنے والا۔ کنت ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، علی جمل، ایک اونٹ پر، فرأى الشمس حین غابت، تو سرکار نے سورج دیکھا جبکہ سورج غائب ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، فقال، تو سرکار نے فرمایا اتدری یا ابا ذر این تغرب ھذی، تو فرمایا اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ یہ کہاں پر ڈوب رہا ہے؟ قلت، میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا فإنها تغرب فی عین حامیہ، وہ تو ایک گرم چشمے میں ڈوب رہا ہے، تو فی عین حامیہ، حضرت ابو ذر کی اس روایت سے تائید ہو جاتی ہے اس قرات کی جو کہ حامیہ پڑھتے ہیں، حامیہ والی قرات کی تائید ہو جاتی ہے، بے معنی گرم۔ ایک روایت اور ذکر کرتے ہیں، فرماتے وکان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عند معاویہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت معاویہ کے پاس تھے، فقرأ معاویہ حامیہ، تو حضرت امیر معاویہ نے اس آیت کریمہ میں حامیہ پڑھا۔ فقال ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا حمیئہ، یعنی فی عین حمیئہ پڑھیے، نہ کہ فی عین حامیہ۔ فقال معاویہ، تو حضرت معاویہ نے کہا لعبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر سے کہا کیف تقرؤھا، تم کیسے اس کو حمیئہ پڑھتے ہو؟ فقال، تو انہوں نے کہا کما یقرأ امیر المومنین، نہیں، فقال معاویہ، تو حضرت معاویہ نے عبداللہ ابن عمر سے کہا
اور جنہوں نے اعتراض کیا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، تو وہیں پر حضرت عبداللہ ابن عمرو بھی ہوں گے۔ تو ان سے حضرت امیر معاویہ نے کہا کیف تقرؤھا، آپ اس کو حامیہ پڑھتے ہو یا حمیہ پڑھتے ہو، کیسے اس کو پڑھتے ہو؟ فقال، تو حضرت عبداللہ ابن عمرو نے کہا کما یقرأ امیر المومنین، جیسے امیر المومنین یعنی حضرت امیر معاویہ پڑھتے ہیں، اور انہوں نے حامیہ پڑھا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حامیہ حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ نے بھی پڑھا، اور عبداللہ ابن عمرو نے بھی وہی پڑھا، تو اس سے حامیہ والی قرات کو تائید ملتی ہے۔ ثم وجہ الی کعب الاحبار، پھر انہوں نے یہ معاملہ کعب احبار تک پہنچایا، کیف تجد الشمس تغرب، کہ آپ سورج کو کیسا ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ قالا، تو انہوں نے کہا فی ماء و طین، پانی میں اور مٹی میں، اور پانی اور مٹی کا مطلب کیچڑ، اور کیچڑ کا معنی کہ کیچڑ کے لیے عربی حمیہ آتی ہے، تو کعب احبار سے یہ سمجھ میں آیا، کعب احبار کے قول سے یہ سمجھ میں آیا کہ حمیہ پڑھا جائے۔ کذالک نجدہ فی التورات، کعب احبار وہ کہ تورات کے عالم تھے، تو انہوں نے کہا کذالک نجدہ فی التورات، اسی طرح سے ہم تورات میں اس کو پاتے ہیں۔ فوافق قول ابن عباس، تو کعب احبار کا یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے موافق ہوا، اور انہوں نے اس کو حمیہ پڑھا۔ تو ایک روایت سے حامیہ کی تاکید ہوتی ہے، تائید ہو جاتی ہے، اور ایک روایت سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول سے حمیہ یعنی کیچڑ کے معنی میں اس قرات کی تائید ہو جاتی ہے۔ ولا تنافی، اب صاحب تفسیر فرماتے ہیں اس میں کوئی تنافی کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے حمیہ پڑھا کسی نے حامیہ پڑھا تو دونوں میں کوئی تنافی ہے، کہہ رہے ہیں کوئی تنافی نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چشمہ جس کی طرف سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ چشمہ ایسا ہو کہ کیچڑ والا بھی ہو اور گرم بھی ہو، تو دونوں وصف کا حامل ہو۔ فرماتے ولا تنافی، کوئی تنافی نہیں ہے، فجازہ، کیونکہ جائز ہے، ان تکون العین جامعۃ للوصفین جمیعا، کہ ممکن ہے کہ وہ چشمہ دونوں وصفوں کو جامع ہو۔ ووجد عندہا قوما، اور ذوالقرنین نے اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا، اے عند تلک العین، اس چشمے کے پاس کیسی قوم کو پایا؟ عراتا من الثیاب، جو کپڑوں سے ننگے تھے، عاری کی جمع عرات، لباسہم جلود الصید، ان کا لباس شکار کے کھالیں تھیں، وطعامہم ما لفظ البحر، اور ان کا کھانا وہ چیزیں ہوتی تھیں سمندر جن کو کنارے پھینک دیتا تھا۔ وکانوا کفارا، اور یہ لوگ کافر تھے، تو کافر لوگوں کو اس قوم کو پایا، قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تو اللہ نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تو تم اس قوم کو عذاب دو یا ان کے بیچ بھلائی کرو۔ اب صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کے اللہ نے فرمایا قلنا یا ذا القرنین، حضرت یہاں پر ذوالقرنین کو خطاب کیا اللہ نے، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین خود ہی نبی ہوں، اور نبی کی جانب اللہ کی وحی آتی ہے، تو اگر خود ہی نبی ہے تو وحی اللہ کی ان کی طرف آئی اور اللہ نے ان سے یہ فرمایا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ نبی نہ ہو لیکن اس زمانے کے جو نبی ہوں ان کی طرف خطاب، ان کی طرف وحی اللہ نے فرمائی ہو، اور ان نبی نے ذوالقرنین کو حکم دیا ہو۔ فرماتے ان کان نبیا، اگر ذوالقرنین نبی ہے، فقد اوحى اللہ الیہ بہذا، تو اللہ نے انہی کی طرف وحی کی اس کی، یعنی وجہ قلنا یا ذوالقرنین یا ذا القرنین، اس کی وحی انہی کی جانب کی۔ وَإِلَّا، ورنہ اور اگر نبی نہ ہو، فقد اوحى الی نبی، تو اللہ نے وحی کی ایسے نبی کی طرف، کسی نبی کی طرف، وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ بِهِ،
تو اس نبی نے اس کا حکم ذوالقرنین کو دیا۔ او کان الہامن، یا یہ کہ یہ الہام ہو، کیا ہو؟ الہام ہو، یعنی یہ وحی نہ ہو بلکہ ایک الہام ہو، اور الہام تو ایک عام آدمی کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ او کان الہامن، یا یہ کہ یہ الہام تھا۔ خیر بین ان یعذبہم بالقتل اور ان اصروا علی امرہم، تو اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا، ذوالقرنین کو اختیار دیا اس دو معاملے میں، یا تو اس قوم کو عذاب دے یا ان کے بیچ بھلائی کرے۔ تو عذاب دے، تو یہ عذاب کیوں دینے کا اختیار دیا؟ تو وہ در حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اللہ پر، تب تو یہ ان کو عذاب نہ دیا جائے اور بھلائی کی جائے، اور اگر یہ ایمان لانے سے انکار کر دیں تو ایسی صورت میں ان کو دردناک عذاب دیا جائے، یہ اختیار دیا تھا۔ فرمایا خیر بین ان یعذبہم بالقتل، ذوالقرنین کو اختیار دیا گیا اس بات میں کہ وہ ان کو قتل کے ذریعے سے عذاب دے، ان اصروا علی امرہم، اگر وہ اپنے معاملے پر دے رہے، وبین ان یتخذ فیہم حسنا، اور اس کے درمیان کہ ان کے بیچ بھلائی کرے، باکرامہم، ان کو عزت دے کر، وتعلیم الشرائع، اور ان کو مسائل سکھا کر، ان آمنوا، اگر وہ ایمان لے آئے۔ یہ تو ایمان اور کفر کے درمیان کی بنا پر عذاب اور حسن کا ترتب تھا، یا یہ ہے کہ اب تعذیب القتل و اتخاذ الحسن الاسر، یا مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان کو عذاب دے یا حسن بھلائی، حسن سلوک کرے ان کے ساتھ۔ تو تعذیب سے مراد یہاں پر قتل ہے، کہ یا تو انہیں قتل کر دیں کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں تو قتل کر دیں، یا ایمان نہ لائیں تو قتل نہ کریں، تو کم سے یہ ہے کہ ان کو قید کر لیں۔ تو قید کرنا ہی یہاں پر ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قید کرنا یہ قتل کے بنسبت آسان ہے، اس لیے اس کو حسن سے تعبیر کر دیا ہے۔ وہی فرماتے ہیں اب تعذیب القتل، یا یہاں پر تعذیب سے مراد قتل ہے، و اتخاذ الحسن اتخاذ الحسن الاثر، اور یہاں پر حسن یعنی بھلائی کرنے سے مراد کیا ہے؟ قید کرنا ہے، لأنہ بالنظر الی القتل احسان، کیونکہ اثر یعنی قید کرنا یا قتل کی طرف نظر کرتے ہوئے احسان ہے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا۔ ذوالقرنین نے کہا، قال اے ذوالقرنین نے کہا، اما من ظلم، رہا وہ شخص جو ظلم کرے، ظلم پر اڑا رہے، فسوف نعذبه، تو ہم اس کو عذاب دیں گے۔ عذاب دیں گے کیا؟ اسے ہم قتل کر دیں گے، بالقتل، قتل سے عذاب دیں گے۔ ثم يرد الى ربه، پھر اس کو رب کی طرف پلٹا دیا جائے گا، فيعذبه عذابا نکرا، تو اللہ بھی، اس کا رب بھی اسے نکرا یعنی بہت تکلیف دے عذاب دے گا، فيعذبه عذابا نکرا، کب؟ فی القیامت، قیامت میں۔ یعنی اما من دعوته الى الاسلام فابا، مطلب اس کا یہ ہے کہ ذوالقرنین نے یہ کہا کہ جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی، فابا، اور اس نے انکار کر دیا، الا البقاء علی الظلم العظیم، مگر یہ کہ وہ ظلم عظیم پر باقی رہا۔ ظلم عظیم سے مراد وہ شرک، وہ شرک ہے۔ تو فاما من ظلم، ظلمہ سے مراد یہاں پر شرک ہے، یعنی شرک پر باقی رہا دعوت دینے کے بعد بھی، فذاک هو المعذب فی الدارین، تو اس کو دونوں جہان میں عذاب ملے گا، یعنی دنیا میں ہم اسے قتل کریں گے اور آخرت میں اللہ اس کو عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے عمل کی، جو ایمان لایا اور اچھا کام کیا۔ اچھا کام کرنے کا مطلب اے عمل ما یقتضیہ الایمان، یعنی اس کے مطابق کام کیا جس کا ایمان تقاضا کرتا ہے۔ فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بھلائی کا بدلہ ہے۔ فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، اس کے اندر قراتیں ہیں، ایک تو جزاء الحسنى، جزا کے حمزہ کے رفع کے ساتھ،
اور حسنہ کی طرف اس کی اضافت کر کے۔ یہ نافع نے، ابن کثیر، ابو عمرو اور ابن عامر اور شعبہ کی یہ قرات ہے۔ اور یہیں پر ایک قرات ہے فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، جزا منصوب اور تنوین کے ساتھ۔ یہ امام حمزہ، امام کسائی اور امام حفص کی قرات ہے۔ اب اگر اس کو جزاء الحسنى جو کہ پہلی قرات ہم نے بتائی، تو ایسی صورت میں لہو یہ خبر مقدم ہوگی اور جزاء الحسنى یہ اس کا مبتدا مؤخر ہوگا۔ اور اگر فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى پڑھا جائے جو دوسری قرات ہم نے بتائی، تو ایسی صورت میں جزاءً الحسنى یہاں پر الحسنى یہ مبتدا ہے اور لہو یہ خبر مقدم ہے، اور جزاءً یہ منصوب ہوگا تمیز کی بنا پر۔ اسی کو صاحب تفسیر ذکر کرتے ہیں۔ فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، اور حسنہ تو ایک وصف ہے، تو اس کا موصوف محذوف ہے، تو موصوف محذوف نکال کر دکھایا ہے فَلَهُ جَزَاءُ الْفِعْلَةِ الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اچھے کام کا بدلہ ہوگا۔ کون سا ہے اچھا کام؟ التی ہی کلمۃ الشہادہ، جو کہ کلمہ شہادت ہے، یعنی کلمہ پڑھنے کا اور ایمان لانے کا بدلہ اس کے لیے ہوگا۔ جزاءً الحسنى، فرماتے جزاءً الحسنى یعنی نصب کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ، یہ قرات کوفی ہے، کوفی کی قرات ہے، کوفی قرات ہے ابو بکر شعبہ کے سوا، کوفی غیر ابی بکرن، یہ کوفی قرات ہے ابو بکر شعبہ کے سوا، ذکر ہم نے کر دیا اس سے پہلے۔ تو اب ایسی صورت میں جزاءً یہ منصوب کیوں ہے؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ تمیز کی بنا پر، اسی کو نکال کے دکھا رہے ہیں، اے فَلَهُ الْفِعْلَةُ الْحُسْنَى جزاءً، تو اس کے لیے اچھا کام ہے جزا کے اعتبار سے، یعنی ایمان لانا ایک اچھا کام ہے جزا کے اعتبار سے، تو جزاءً یہ منصوب ہوگا تمیز کی بنا پر ایسی صورت میں۔